وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین کرام، دروس رمضان کے اس سلسلے میں آج سحری اور افطار کے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے قرآن و حدیث کے مطابق تمام باتیں پیش کرنے اور پھر ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم ناظرین، سحری یہ رات کے پچھلے پہر میں طلوع فجر سے پہلے کچھ کھا لینے کو کہتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، یعنی کہ ہماری زبان میں یہ سحری سنت ہے. یہ سحری ہمارے لیے مسنون کیوں کیا گیا، یہ ہمارے لیے سنت کیوں بنائی گئی؟ کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. پہلا فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ اے مسلمانوں، اے روزہ داروں، اے روزہ رکھنے والے لوگوں، سحری کیا کرو. صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے کھانا کھایا کرو، کیونکہ اس کھانے میں برکت ہے. یہ برکت ہمیں اس وقت ظاہر ہوگی، ہمارے لیے اس وقت ظاہر ہوگی جب ہم دن کو پا سکیں گے. اس دن میں ہم جب سحری کھائے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. اس کھانے کی وجہ سے، اس سحری کی وجہ سے ہمارے اندر نشاط ہوتا ہے، پھرتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. اگر یہ سحری نہ کھائیں، سحری کے وقت کھانا نہ کھائیں ہم، تو ظاہر سی بات ہے روزہ کے وقت روزہ رکھنے کے لیے دن میں ہمارے لیے مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ہم عبادت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے، قرآن وغیرہ کی تلاوت نہیں کر سکیں گے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ اس سحری میں برکت ہے، تو وہ برکت ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ اسی سحری کی وجہ سے ہمارے اندر طاقت ہوتی ہے. یہ سحری کا پہلا فائدہ ہے. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ سحری ہمارے روزے اور غیروں کے روزوں کے درمیان فرق کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل کتابنا اکلۃ السحر، کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور غیروں کے روزوں کے درمیان، یعنی جو غیر مسلم ہیں، اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کے درمیان جو چیز فارق ہے، جو چیز تمیز پیدا کرتی ہے، وہ سحری ہے. یعنی ہم مسلمانوں کی یہ پہچان ہے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ سحری کھا کر رکھتے ہیں. طلوع فجر سے پہلے ہم کھانا کھاتے ہیں. لیکن ہمارے علاوہ جو اقوام ہیں، اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، غیر مسلم ہیں، ہندو وغیرہ ہیں، وہ روزہ رکھنے سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے کوئی کھانا نہیں کھاتے. تو یہ سحری کھانا یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ سحری کا فائدہ ہے. سحری کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اسی کے بہانے ایک مسلمان جو ہے پچھلے پہر میں بیدار ہوتا ہے، اپنی نیند سے اٹھتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے مانگنے والوں، مانگو تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی. اور اس وقت میں بیدار ہو کر دعا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے، ان کی تعریف کی ہے. اور قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی یہ مومنوں کی خصلت ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ پچھلے پہر میں اٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اس سے معافی طلب کرتے ہیں. لہذا اس سحری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اس وقت، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، تو مسلمان اسی سحری کے بہانے اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے. لہذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوتا ہے اور فرشتوں کی دعائیں حاصل کرتا ہے. مسلمانوں، اس سحری کے کرنے کے طریقے ہیں. ایسا نہیں، اسلام جو ہے یہ مسلمان کو زندگی جینے کے تمام طریقے بتلاتا ہے. چنانچہ اسلام نے سحری کا طریقہ بتلایا، اس کو کیسے کیا جائے، کب سے کیا جائے، کب بند کر دینا چاہیے. اس کے متعلق
پہلا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انسان کو جو بھی میسر ہو اس سے وہ سحری کرے، لیکن اس میں احتیاط یہ کرنا چاہیے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان ہلکی غذا کا استعمال کرے، ایسی غذا کا استعمال کرے جو جلد ہضم ہو اور طاقت دینے والی ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، اور کھجور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت ودیت کر دی ہے، یہ صلاحیت اس کے اندر رکھ دی ہے کہ کھجور بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے اور یہ انسان کو جو ہے طاقت پہنچاتا ہے۔ لہذا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک روزہ دار کو سحری کے وقت ایسی غذا لینی چاہیے جو جلد ہضم ہو اور طاقت دینے والی ہو۔ سحری کے آداب میں سے، اس کے طریقوں میں سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سحری کو تاخیر سے کھایا جائے۔ ہم اپنے معاشرے میں، سماج میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں جو ہے 1 بجے 2 بجے اٹھ جاتی ہیں، بیدار ہو جاتی ہیں، کھانا پکا کر تیار کر دیتی ہیں، گھر کے افراد کو جگا کر کھانا کھلا بھی دیتی ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی فجر کے لیے بہت زیادہ وقت باقی ہے۔ انسان کھا پی کر وزنی ہو جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سحری کو تاخیر سے کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھائی اور پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ ان سے پوچھا گیا کہ سحری کھانے اور نماز پڑھانے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، تو انہوں نے بتایا کہ بس اتنا ہی فاصلہ تھا کہ آدمی جو ہے تقریباً 50 آیتوں کی تلاوت کر سکے۔ لہذا سحری کو بہت پہلے نہیں کھا لینا چاہیے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز چھوڑ بیٹھتا ہے، بلکہ سحری کو فجر کی اذان کے قریب تک لا کر کھانا چاہیے، بہت زیادہ تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، 5-10 منٹ پہلے آدمی کو اس کھانے سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی نیند سے بہت تاخیر میں بیدار ہوا، بہت لیٹ جگا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يزعه حتى يقضي حاجته منه، یعنی کوئی ایسا آدمی جو لیٹ سے اٹھتا ہے اور اس وقت اٹھتا ہے کہ اذان ہو رہی ہو، مسئلہ یہ ہے، سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی لیٹ اٹھتا ہے یا کھانا کھاتا ہے تبھی اذان ہو جاتی ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے برتن سے ہاتھ نہ اٹھائے، یعنی وہ کھانا بند نہ کرے، بلکہ کھانا کھاتا رہے اور بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہو، جتنی حاجت ہو۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ لے کے بیٹھا رہے اور پورا جو ہے پلیٹ صاف کرنے میں لگ جائے، ایسا نہیں ہے، بقدر ضرورت اس کو جتنی ضرورت ہو اتنا کھا لے اور پھر اپنی سحری مکمل کر لے۔ سامعین کرام، یہ سحری کے آداب تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ افطار پر چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ افطار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، افطار کو ہے یہ سورج ڈوبنے کے یقین ہو جانے کے بعد فوراً کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں احتیاطاً تاخیر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا، ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واضح حدیث ہے، کہتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ جو ہے بھلائی میں رہیں گے، اچھائی میں رہیں گے، ان کے لیے یہی اچھا ہوگا کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے، روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ اب جلدی کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سورج نہ ڈوبا ہو اور آدمی افطار کر لے۔ اگر جان بوجھ کر آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ مفطر صوم ہوگا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے ڈوبنے کا اسے یقین ہو جانے کے فوراً بعد افطار کر لینا چاہیے، بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جو افطار میں اور نماز پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں،
اور ایک صحابی ہیں جو افطار کرنے میں بھی تاخیر کرتے ہیں اور نماز بھی تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کون صحابی ہیں جو افطار کرنے میں اور نماز پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں؟ تو حضرت مسروق رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور نماز بھی اول وقت سے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، بہت زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے اور احتیاط میں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ افطار کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ تازہ کھجور سے افطار کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہم پر بھی یہ بات عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے تازہ کھجور سے افطار کریں۔ لیکن اگر کسی کو میسر نہیں ہے تو پھر وہ پانی سے افطار کرے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بھی پاکیزہ روزی ہو تو ایک مومن اس سے افطار کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ افطار کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، منہمک رہتے ہیں۔ لیکن افطار کے وقت ایک مسلمان کو دعاؤں میں مشغول ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جا سکتی، رد نہیں کی جاتی ہیں۔ 3 لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک آدمی روزہ دار ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ روزہ کر لے۔ تو روزہ کی حالت میں جب افطار کا وقت ہو تو ہمیں لایانی باتوں میں مشغول نہیں رہنا چاہیے، ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ افطار کا وقت یہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ چوتھی بات جو آپ لوگوں کے سامنے مجھے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو افطار کروانی چاہیے، روزہ کھلوانا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ سماج جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ شدت آ گئی ہے، بہت زیادہ تلخی آ گئی ہے، ایک دوسرے سے دور ہونے کا چلن ہے۔ ایک مسلمان جو ہے اب دوسرے کو افطار نہیں کروانا چاہتا، حالانکہ بہت زیادہ ثواب ہے اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس سے جو ہے جو آدمی روزہ کھولنے جاتا ہے کسی کے یہاں اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لہذا ہمیں افطار کروانے میں، روزہ کھلوانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دوسری بات اسی میں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے یہاں افطار کرنے کے لیے ہچکچاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اتنا سارا روزی مہیا کر رکھا ہے، ہمیں روزی دے رکھا ہے، ہم کیوں کسی کے یہاں جانا چاہے، کیوں کسی کے یہاں جائیں؟ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب کوئی مسلمان اسے دعوت پر بلائے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ ایک اہم بات کہ آج بہت سارے سیاسی لیڈر جو ہے وہ اور غیر مسلم لیڈر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ افطاری کرواتے ہیں، مسلمانوں کو روزہ کھلواتے ہیں۔ میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا اور یہ بات پیش کرنا چاہوں گا کہ ایسے افطار پارٹیوں میں مسلمانوں کو شریک ہونے سے اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے افطار پارٹی میں شامل ہوں۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں سحری ہو یا افطار سنت کے مطابق تمام باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، تو ہمیں سنت کے مطابق سحری کھانے اور افطار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔